ناظرین السلام علیکم. جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہے. جنگ جو بھارت اور پاکستان کے درمیان ہوئی وہ جنگ اللہ کے مدد سے، اس کی نصرت سے افواج پاکستان نے یہ جنگ جیتی. صرف 4 گھنٹے کے اندر اس نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. اس جنگ میں جہاں اللہ کی مدد اور نصرت شامل تھی، وہاں پوری قوم ہر آپ کے سیاسی جماعت کے ورکر، چاہے وہ دینی ہوں، سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، ایون وہ تمام پاکستانی اقلیت بھی اپنی افواج کے ساتھ کھڑی تھی. اور تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین، چاہے وہ سیاسی جماعت کے تھے یا مذہبی یا دینی، وہ بھی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے اور الحمدللہ پاکستان نے یہ جنگ جیت لی. اب اس جنگ جیتنے کے بعد یہ بات بہت زیادہ ڈسکس کی جا رہی ہے کہ پاکستان اب وقت ہے داخلی استحکام اور قومی مفاہمت کا. اس کے اوپر چند باتیں میں چاہتا ہوں میں اپنے مہمانوں کے درمیان یہ رکھوں اور اس کے بعد ان سے اس پہ بات کروں کہ جنگ یا سیکیورٹی کامیابی کے بعد اب اصل چیلنج اندرونی استحکام ہے. اب پاکستان کو ضرورت ہے سنجیدگی، دور اندیشی اور قومی مفاد پر مبنی فیصلوں کی. سب سے پہلا قدم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہے. تمام ریاستی و غیر ریاستی کرداروں کو چاہیے کہ سچ بولیں، معافی مانگیں اور معاف کریں. یہ کمیشن ایک نئی عمرانی معاہدے کی بنیاد بن سکتا ہے. پاکستان کو اس کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے. قومی یکجہتی کے لیے فوری اقدامات، سیاسی و معاشی استحکام کو اولین ترجیح دی جائے. دہشت گردی کا خاتمہ صرف طاقت سے نہیں، اصلاحات اور قومی ہم آہنگی سے ممکن ہے. حکومت اور اپوزیشن قومی مفاد میں مل بیٹھ کر فیصلہ کریں اور اس سلسلے میں پہل حکومت کو کرنی ہے. عمران خان کی مشروط پیرول رہائی اور حکومت سے بامقصد مذاکرات کا آغاز ہو. حکومت کو اپنی آئینی مدت کرنے کا اجتماعی موقع دیا جائے تاکہ نظام تسلسل سے چل سکے. اس کے علاوہ ریاستی نظام کی اصلاحات بھی ہے، لیکن میں یہیں تک آج اپنے موضوع کو روکتا ہوں اور ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب شوکت یوسفزئی صاحب، رہنما پی ٹی آئی. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں خرم حمید روکڑی صاحب، رہنما استحکام پاکستان پارٹی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. قمر دلشاد صاحب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان ہیں، لیکن پاکستان کی سیاست پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے اور بہت ڈیپ میں وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. ان کا بھی بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. اب جو سب سے پہلا جو سوال ہے میرا وہ یہی ہے کہ میں آ جاتا ہوں قمر دلشاد صاحب. جنگ کے بعد اس وقت ضرورت ہے داخلی استحکام اور قومی مفاہمت کی، اور اس سلسلے میں حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ انیشیٹو لے، اور وزیر اعظم نے اس سلسلے میں انیشیٹو لیا ہے اور انہوں نے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو، اپوزیشن کو یہ کہا ہے کہ آئیے مذاکرات کریں. اور اس سلسلے میں عمران خان صاحب جو پی ٹی آئی کے روح رواں ہیں، قائد ہیں، انہوں نے اس کو پازیٹیولی لیا ہے. تو خیال یہ ہے کہ اس موقع پر اپوزیشن کو بھی اور حکومت کو بھی اہم ترین فیصلے کرنے چاہیے، اور اس میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو ایک کمیشن ہے وہ بنا کر معاف کر دینا چاہیے، معاف کر دیا جائے اور پاکستان کو آگے بڑھایا جائے. کیا کہتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال بہت پاکستان کی موجودہ حالات کے مطابق بڑی اہمیت کا حامل ہے. سب سے پہلے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان نے، اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پر بہت بڑی کامیابی دی، اور یہ دنیا کی تاریخ میں، عالمی تاریخ میں 4 گھنٹے میں انہوں نے ہندوستان کو سرنگو کر دیا، ایسا سرنگو کر دیا کہ مستقبل میں اب میں انڈیا کو کا شیرازہ بکھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں.
ہندوستان کی عوام نے اپنی حکومت پر عدم اعتماد کر دیا. اس لحاظ سے یہ بہت بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے, اور اس کا سب سے بڑا اہم کریڈٹ وہ جاتا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کو. ان کی مومنانہ فراست سے پاکستان کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی, جبکہ حکمران جماعت کے بعد عناصر جنرل عاصم منیر کی اتنی بڑی اہمیت کی جنگی حکمت عملی کو گرہن لگانے کے لیے طرح طرح کی تعبیریں دے رہے ہیں جو نامناسب ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو بات کی ہے بات درست ہے کہ شہباز شریف صاحب عمران خان کو اپنے چیمبر میں بلا لیں, انوائٹ کر لیں اور اسے مذاکرات کریں, لیکن مذاکرات کرنے سے پہلے کچھ تھوڑے سے عدالتی فیصلے بھی اس پہ بھی غور و خوض کرنا پڑے گا. اب یہ جو خواتین کی یہ مرزرب سیٹوں کے حوالے سے جو بینچ جو ہے وہ ہیئرنگ کر رہا ہے اس کو فار دی ٹائم بینگ مؤخر کر دیں. جب 12 جولائی 2024 کا فیصلہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آ سکا ہے تو اس کو مزید 2-4 مہینے اگر مؤخر کر دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. اتنے عرصے میں یہ اپنے شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہو جائے, عدلیہ کے معاملے میں ملاقات ہو جائے, باقی دیکھ یہ تو آپ نے بات درست فرمائی. لیکن پاکستان کا عدلیہ نظام بھی ناکام ہو چکا ہے اور پاکستان کا پارلیمانی سسٹم بھی جو ہے وہ بھی زمین بوس ہو گیا ہے. عوام کو پارلیمانی سسٹم پہ کوئی سروکار نہیں رہا. پوری پاکستان کی قوم کی نگاہیں جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر پر لگی ہوئی ہے. اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں مختلف طریقے سے اپنے مسائل میں گھری ہوئی ہیں. تو میں آپ کے ذریعے سے, آپ پاکستان کے فرد واحد ہیں جو حق کی بات بھی کرتے ہیں اور آواز بھی اٹھاتے ہیں, تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آئین کے آرٹیکل 62 میں ترمیم کر کے وہ 2 سال کی جو ایک پابندی لگی ہوئی ہے کہ آپ سول سرونٹ ہے, کوئی بھی ہے, وہ 2 سال کے انتظار کرنے کے بعد ہی سیاست میں آ سکتا ہے, وہ شیء ختم کر دیں. دنیا کے کسی کانسٹیٹیوشن میں اس طرح کی 2 سال کی پابندی نہیں لگی ہے. انڈیا میں کوئی اس کا تصور نہیں ہے. انڈیا میں ادھر ریٹائرڈ ہوتے ہیں اور ساتھ ہی گورنر یا سینیٹر بن جاتے ہیں. ان حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں بھی آئین کے آرٹیکل 62 میں ترمیم کر کے وہ 2 سال کی شرط ختم کر دیں, اور جو ہی عاصم منیر صاحب اپنے فوج سے ریٹائرڈ ہوں تو ملک کی بڑی اہم عہدہ بھی دیا جا سکتا ہے, صدر پاکستان بھی بنایا جا سکتا ہے. تو یہ ہم آپ کی وساطت سے یہ ایک تجویز پیش کر رہے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 62 میں ترمیم کریں, اور جو جنرل عاصم منیر صاحب نے انڈیا کو سرنگو کر دیا ہے. 1971 کی جنگ کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان دھمکی دے رہا ہے اور دھمکی کا اثر لے رہا ہے. آج بھی جو انہوں نے کہا کہ آپ اگر پانی بند کیا تو ایسا کام کریں کہ دنیا دیکھے گی, اس کا مطلب وہ تمام وہ ڈیم کو تو برباد کر دیں گے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو اس وقت عاصم منیر کی جاندار قیادت کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان آگے بڑھے. ہمارے باقی تمام سیاستدان جو ہیں وہ اپنے فروئی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, اور ان کے اندر اس قدر آپس میں خود غرضی بھی ہے, اس خود غرضی کی وجہ سے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اچھا, قمر دل شاہ صاحب مجھے اس پہ بھی ذرا کمنٹس دے دیجئے کہ جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب داخلی استحکام اور قومی مفاہمت ہونی چاہیے تاکہ معیشت پاکستان کی مضبوط ہو, دہشت گردی میں بھی ہم کامیابی حاصل کریں اور اپنے نظام کو بہتر کر سکیں. اس سلسلے میں 2 رائے آئی ہے. وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پیرول پہ رہا کیا جائے کیونکہ وزیر اعظم نے مذاکرات کی بات کی ہے اور انہوں نے انیشیٹو لیا ہے اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کہا ہے کہ آئیے میز پہ بیٹھیں اور ہم ملک و قوم کے لیے آگے بڑھیں. تو اس میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو پیرول پہ رہا کیا جائے کیونکہ اصل مذاکرات وہی کر سکتے ہیں, فیصلہ انہی کا ہوگا, ان کی تنظیم اس لیول پر نہیں ہے, کافی اختلاف ہے. دوسری طرف اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ اس وقت جو موجودہ نظام ہے حکومت, اس کو پورا موقع دیں کہ یہ اپنی مدت پوری کرے. کیا کہتے ہیں ان دونوں ایشوز کے اوپر؟ جناب شوکت یوسف بچہ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے ورکر بھی ہیں, سیاستدان بھی ہے, منسٹر بھی رہے ہیں. یہ آپ کی موجودگی میں ان سے فائدہ ہم اٹھائیں گے. یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب کو حکومت پاکستان کی طرف سے ایک پیرول پہ رہائی ہونے کی سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں درخواست دینی پڑے گی حکومت پاکستان کو, کیونکہ معاملہ عدلیہ میں ہے. 14 سال کی سزا بھی ہو چکی ہے عدلیہ کی طرف سے. اگر کوئی پیرول پہ رہا ہونے کی کوئی بھی تجویز آئے گی
وہ حکومت پاکستان کی طرف سے آئے گی, وفاقی وزارت داخلہ کی طرف سے آئے گی کہ ہم ان کو پیرول پر رہا کر کے ان کی ملاقات کرنا چاہتے ہیں تاکہ ملک کے اندر ایک مفاہمت پیدا ہو جائے. درست ہے, جیسے شیخ مجیب الرحمان صاحب اگرتلہ سازش میں انتہائی مجرم تھے, لیکن جب حالات خراب ہوئے اور تمام مطالبہ کیا گیا کہ مجیب الرحمان کو رہا کیا جائے, تو 14 مارچ 69 کو فیلڈ مارشل ایوب خان کی جو صدارت میں جو RTC بیٹھی تھی انہیں رہا کرنا پڑا. وہ باقاعدہ RTC میں آ گئے. وہ بات علیحدہ بات ہے, کوئی ایوب خان نے سازش کر کے ان کا تختہ الٹ دیا, لیکن معاملات تو یہ ہے کہ بلایا ان کو, باقاعدہ بات ہی چیت کی ہوئی, ان کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے گئے. تو ابھی اگر عمران خان کو پیرول پر رہا کیا جا سکتا ہے تو شیخ مجیب الرحمان کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے اور باقی بھی موجود ہے. اسی طرح اگرتلہ سازش شاہ کیس ختم ہوا, حیدرآباد کیس ختم ہوا. ابھی دیکھیں کہ جنرل ضیاء صاحب آئے تو ملک کے اندر سیاسی مفاہمت پیدا کرنے کے لیے انہوں نے حیدرآباد ٹریبیونل ختم کیا اور ولی خان کو اور جو نواب خیر بخش مری کو سب کو رہا کرنا پڑا. اسی طرح سے ہم اس طرح کی حالات پیدا کر سکتے ہیں کہ بلوچستان کی اہم قیادت ہے ان کو بھی اعتماد میں لیں. ٹھیک ہے, میں اس پہ بعد میں بات کروں گا, اس پہ بعد میں بات کروں گا, لیکن اس وقت میں چاہ رہا ہوں داخلی استحکام, قومی مفاہمت, ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن. جناب شوکت یوسفزئی صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. شوکت یوسفزئی صاحب, کہا یہ جا رہا ہے کیونکہ جنگ میں تو تقریباً تمام سیاسی جماعتیں, قائدین, سب نے فوج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اب وقت ہے قومی مفاہمت کا تاکہ ملک کی معیشت کو استحکام دیا جا سکے, دہشت گردی سے پورا ملک لڑ سکے اور پاکستان کو ایک مضبوط پاکستان بنایا جائے. اس سلسلے میں وزیر اعظم نے آفر کر دی ہے کہ آئیے مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھیں. PTI کے حوالے سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو پیرول پہ رہا کیا جائے, وہ اس مذاکرات کا حصہ بنے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دو چیزیں ہیں. ایک تو جس طرح قمر دلشاد صاحب نے بھی کہا کہ فتح تو حاصل کر لی ہم نے, اپنا جو ریجن کے اندر جو انڈیا پر پھیلا رہا تھا اور جس طرح اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کر رہا تھا اور امریکہ کو یہ باور کرایا گیا تھا کہ جی میں ہی سب کچھ ہوں, تو وہ تو خواب جو تھا وہ تو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا. اس کے سارے اور قوم بھی الحمدللہ ایک ہو گئی, قومی یکجہتی بھی سامنے نظر آئی. اب جو اصل ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں سفارتی طور پہ اب کرنا کیا ہے. کیا ہم اپنے صرف جشن ہی مناتے رہیں, جو کچھ ہم نے کیا 3-4 گھنٹوں میں, اور بس ہم اس کے جشن مناتے رہیں کہ جی ہم نے بہت بڑا وہ کیا ہے, کامیابی حاصل کر لی ہے. تو یہ تو انڈیا نے تو بس نہیں کیا ابھی, نہ ہی اس نے سازشوں سے بس کیا ہے, نہ ہی اس نے دیکھو انڈیا کا جو مقصد ہے وہ تو پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے, تو اس سے تو وہ باز نہیں آئے گا. تو اس سے پہلے بھی ہماری تو کچھ تھوڑی بہت کوتاہیاں رہی ہیں, اور شاید اس کی وجہ یا تو ایکسپیرینس نہ ہونا ہو سکتا ہے, یا پھر آئی ڈونٹ نو کہ وجہ کیا تھی کہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا اور اسی طرح بلوچستان کے واقعات ہوئے, خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہوئی, سی پیک پر ہوئی, کراچی میں دھماکے ہوئے. ان سب کے اب ہمارے جو لوگ ہیں, جو گورنمنٹ ہے, وہ کہتی ہے ہمارے پاس تو ثبوت موجود ہے انڈیا کے خلاف, تو یہ ثبوت کیوں نہیں لے کر گئے اور آج کیوں نہیں لے کر جا رہے ہیں. مطلب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں سفارتی طور پہ زیادہ وہ ہونا پڑے گا, کیونکہ اس وقت انڈیا نے پانی تو ابھی تک بند ہے ہمارا. تو ان حالات میں میرا جو خیال ہے وہ ایک قومی یکجہتی, اور قومی یکجہتی ماحول بنانے سے ہوگی, باتوں سے نہیں ہوگی. آپ نے اگر آپ ایک طرف دعوت دیتے ہیں کہ جی آ جائیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, دوسری طرف آپ کریک ڈاؤن کریں, لوگوں کو گرفتار کریں, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہ کرنے دیں, آئیڈیالوجی میں لوگوں کو ملنے نہ دیں, ان کی فیملی کو خوار کرتے رہے. علیمہ خان بی بی 4-5 گھنٹے جو ہے نا وہ خوار ہوتی رہتی ہے آگے پیچھے کہ جی کیا کر رہے, عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ آپ نے ماحول بنانا ہوگا. مجھے ماحول بنتا نظر نہیں آ رہا ہے. آپ احسن اقبال کی باتیں سنیں, ISPR تو پھر بھی کہہ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے, لیکن احسن اقبال صاحب میں مجھے بڑی حیرت ہوئی, اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی پوری قوم انڈیا کے خلاف تھی, لیکن ایک جماعت جو تھی وہ سازشیں کر رہی تھی. تو آپ اندازہ کریں کہ ایک جماعت جو وہ تو 70-60% عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے, اگر وہ سازشیں کرتی تو پھر یکجہتی کہاں سے نظر آتی. تو یہ چیزیں کہ دیکھیں کچھ PMLN کو چونکہ یہ زیادہ فیوریبل ہے اور زیادہ اس کو سپورٹ ملتی ہے, تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم نے ماحول بنانا ہے, قومی یکجہتی کو آگے لے کر چلنا ہے, سفارتی طور پہ عمران خان کی بات پوری دنیا مانتی ہے.
تو سفارتی طور پہ اگر وہ نکلے اور وہ بات کرے تو میرے خیال سے اس کی بات میں وزن ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. بلکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک جس طرح انڈیا نے ایک اپنا 7 رکنی کمیشن بھیجا ہے، پاکستان بھی بھیجے اور پوری دنیا کو بتائے. صحیح کہا آپ نے، بہت اچھی بات کی. میں آتا ہوں جناب روکڑی صاحب. خرم صاحب، یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اب ملک میں جنگ جیتنے کے بعد اور تمام سیاسی جماعتیں، تمام ملک کی سیاسی قائدین، سب نے افواج پاکستان کے ساتھ اپنے آپ کو ساتھ کھڑا کیا. کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. حالانکہ بہت سارے ریزرویشن تھی، لیکن ملک کو جب ضرورت ہوئی تو ساری سیاسی جماعتیں اور ساری سیاسی قائدین ایک پلیٹ فارم پہ تھے. تو کیوں نہ اس چیز کو جنگ جیتنے کے بعد اب ہم معاشی جنگ بھی جیتیں، دہشت گردی کی جنگ بھی جیتیں، سیاسی نظام کی جنگ بھی جیتیں. اس سلسلے میں ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے جو دنیا میں پہلے بھی بنا ہے، اور اس میں سچ بولیں، معافی مانگیں اور معاف کریں، اور ایک نیا عمرانی معاہدہ طے کریں پاکستان کے لیے. کیا کہتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب، پہلی آپ نے جب سٹارٹ کیا نا تو آپ نے بڑا ایک اہم بات کی کہ قومی اجتماعی مفاد میں فیصلے کیے جائیں. قومی اجتماعی مفاد میں ہی فیصلے ہو رہے ہیں. ہم نے کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے ہم نے کانسیپٹ جس کو ہارڈ اسٹیٹ کا ہم نے کانسیپٹ سنا، آپ کے پروگرامز میں بھی اس کے اوپر بحث ہوئی کہ وہ ہے کیا. اور یہ جو جنگ ہے یہ ہم نے شروع نہیں کی، یہ ہمارے اس گورنمنٹ کے فیز میں ایک ایسی چیز آئی جس کو ایک مضبوط حکومت نے فیس کرنا تھا. اور آپ کے افواج پاکستان نے، آپ کا کریڈٹ جاتا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو، آپ کا کریڈٹ جاتا ہے سید حافظ عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کو، ہماری ایئر فورس کو، ہماری نیوی کو، ہماری عوام کو، کہ ہم نے رسپونڈ کیا اور ہم نے پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کو لائٹ نہیں لیا جائے گا، بلکہ اجتماعی مفاد جو ہے قوم کا اس کے مطابق فیصلے کیے گئے. اور اس وجہ سے پاکستان کا جو سٹیٹس ہے اور پاکستان کا جو گراف ہے پوری دنیا میں وہ بلند ہوا اور دنیا نے آپ کی طرف دیکھنا شروع کیا. دوسری کامیابی آپ کو یہ ہوئی کہ ڈومیسٹک لیول پر جہاں پہ ہم ایک اجتماعی طور پر ہم نے بہت درست فیصلے کر کے بہت عمدہ طریقے کے ساتھ پاکستان کا دفاع بھی کیا اور پاکستان کو مضبوط کیا، اسی طرح انٹرنیشنلی بھی آپ کے کانسیپٹ کو، آپ کے ڈائلاگ کو، آپ کی بات کو، پاکستان کے جو بات تھی اس کو ترجیح دی گئی اور اس کے اوپر کانسٹنٹلی ان کو بیشنگ بھی ہوئی اور ان کو غلط بھی کہا جا رہا ہے. اب یہ سچویشن ہے پاکستان کی جو ہم 3 سال کیوس کے گزار کر بڑی ایک مشکل کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کرتے کرتے آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں. ہمیں آگے کیا ضرورت ہے وہ اس کی بھی آپ نے نشاندہی کر دی کہ ہمیں معاشی استحکام کی ضرورت ہے اور ہمیں داخلی استحکام کی ضرورت ہے. قانون، ریٹ آف دا لا، قانون کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. پھر آپ نے کہا کہ معافی مانگیں اور معافی کریں. دیکھیں، کوئی بھی بندہ جو غلطیاں کرتا ہے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ایک پروگریسو پولیٹیکل اپروچ کو چھوڑ کے بالکل کسی اور راستے کو اڈاپٹ کرتی ہے تو ان کو سب سے پہلے سوچ رہا ہے کہ ہم نے یہ کیا کیا، کیوں کیا. گورنمنٹ آف پاکستان سنجیدگی کے ساتھ ہی بڑھے گی اور گورنمنٹ آف پاکستان تمام وہ کام کرے گی جو کرنے چاہیے. باقی ہے عدالتی معاملات. عدالتی معاملات عدالتیں طے کریں گی. آپ نے، ہم نے، یعنی ہم طے نہیں کر سکتے کہ کس کو کیا ریلیف دے دیا جائے اور کیوں دیا جائے. ہمیں یہ دیکھ رہا ہے کہ کس نے کیا کام کیا، پاکستان کو کس چیز نے نقصان کیا اور پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے کون سی ایسی چیزیں ہیں جن نقصانوں کو ہم نے برداشت مزید نہیں کرنا. پھر یہ جو ایک کانسیپٹ کریٹ کیا گیا، ایک پولیٹیکل کانسیپٹ کریٹ کیا گیا کہ ایک شخص ہے تو پاکستان ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. یہ والا جو ڈائلاگ ہے، یہ والا جو چیپٹر ہے، یہ موسٹ ڈینجرس چیپٹر ہے. اور پھر اس پولیٹیکل پارٹی کو جب شوکت خان یوسفزئی بھی بیٹھے ہیں، ان کو یہ ریئلائز کرنا ہے کہ ان کی جو ریپریزنٹیشن ہے جو آل اوور دا ورلڈ جن کو یہ انڈورس کرتے ہیں، جو ان کے فیسز ہیں آن سوشل میڈیا، ان کی جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. پولیٹیکل لوگوں کی حیثیت آپ کی، ان کی اندرونی جو ان کی اپنی پولیٹیکل جو کمیٹیز کی میٹنگ ہوتی ہے، ان کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ اہم نہیں ہیں.
ویلکم بیک جی. میں آتا ہوں جناب قمر دلشاد صاحب کی طرف. قمر دلشاد صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ اب داخلی مضبوطی کی بات کی جا رہی ہے، اور داخلی مضبوطی کے لیے سر ضروری ہے کہ جو ادارے ہیں ملک کے وہ مضبوط ہوں. اب آپ نے دیکھا کہ ایک کمزور معیشت اور ایک کمزور سیاسی نظام اور ایک کمزور حکومت کے باوجود افواج پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کو شکست دی صرف 4 گھنٹے میں. اور اس کی وجہ جہاں اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی تھی، وہاں پروفیشنلزم، وہاں ان کا ادارہ ایک منظم اور مضبوط ادارے کے طور پر نظر آیا، اور انہوں نے جذبہ ایمانی اور جذبہ شہادت سے یہ جنگ جیتی. لیکن ادارہ مضبوط تھا. لیکن سر ہمارے پاکستان کے عدلیہ کو دیکھ لیں، پارلیمنٹ کو دیکھ لیں، الیکشن کمیشن کو دیکھ لیں، احتسابی ادارے کو دیکھ لیں، اتنے کمزور ترین یہ آپ کے ادارے ہیں. تو یہ بتائیے سر کیسے ملک کا نظام مضبوط ہوگا؟ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، بالکل درست آپ نے تجزیہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب. سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو موجودہ حالات میں جو ہم نے 4 گھنٹے میں انڈیا کا شیرازہ بکھیر دیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل تھی. اور اس کے سب سے پیچھے بیک پر ہماری اسٹیبلشمنٹ، یعنی ہمارا فوج ادارہ جو تھا، جنرل آصف منیر ہو گئے اور فضائیہ کے چیف آف دی آرمی چیف مارشل ہو گئے اور نیوی کے چیف نیول ہو گئے. یہ ساری تمام ان تینوں اداروں نے مل کر پاکستان کی عزت کو اضافہ کیا اور انڈیا کو شکست دے دی. یہ ہمارے ان اداروں کو جاتا ہے کریڈٹ. ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت نے کیا انہوں نے انڈیا کو مذمت کی یا نریندر مودی کو مذمت کی، اس کو شرمناک دلایا؟ نہیں، خاموش، بالکل خاموش بیٹھے ہوئے. اور ایک چھوٹی سی کلپ چلا دی کہ جناب وہ تو بیٹھ کے سارا نقشہ تیار کر رہے تھے ہم نے لال قلعے پہ قبضہ کیسے کرنا ہے. تو یہ ساری باتیں تو مذاق ہی بن گیا نا. یہ سارا کام تو ہمارے ادارے جو تھے وہ عسکری اداروں نے ملک کی حفاظت کی ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ساتھ. لیکن اس لیے آج سے ہم یہ چاہ رہے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ کمیشن بیٹھے، لیکن کمیشن بیٹھنے کا وقت گزر چکا ہے ڈاکٹر صاحب. اس کے لیے اگر قربانی دینی پڑے گی تو ہماری عسکری اداروں کو دینی پڑے گی. وہ اس لحاظ سے کہنا پڑے گا کہ جناب آپ ملک کے اندر ایک نیا سسٹم لے کے آئیں اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائیں یا نیشنل گورنمنٹ بنائیں، جو بھی بنائیں، اور تاکہ پھر سارے اداروں کو جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کو کے بارے میں ایک طرف سائڈ پر رکھیں اور نیشنل گورنمنٹ بنے یا عبوری گورنمنٹ بنے یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے. اور اس کے بعد اس طرح عمران خان بھی خاموش ہو جائیں گے، ان کی بھی تسلی ہو جائے گی، ان کی ساری پارٹی کو جو زخم لگے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ ملک کے اندر عبوری سسٹم کو لے کے آئیں. موجودہ صورتحال میں عوام کو اکٹھا کرنا، یکجہتی کرنا ناممکن ہے. یہ صرف جنرل آصف منیر صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور وہ سارا سسٹم ان کے ہاتھ میں ہے. اور وہی معاشیت بھی چلا رہے ہیں، غیر ملکی دورے بھی جو آ رہے ہیں ان کی وجہ سے آ رہے ہیں، جہاں سے ایڈ آ رہی ہے، ڈالر آ رہے ہیں، وہ سارا جنرل آصف منیر صاحب کی حکمت عملی کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب چائنا جا رہے ہیں، وہ جنرل آصف منیر صاحب کا ہی ویژن ہے کہ جائیں چائنا کو جا کے آپ کو بریف کریں. اسی طرح سے یہ سارے جو معاملات چل رہے ہیں کہ پیچھے آرمی کا ہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہے. حکومت تو بالکل نالائق ہو چکی ہے. پارلیمنٹ کو گھر بھیج دیں. الیکشن کمیشن اگر میرٹ پہ نہیں ہوگا، آزاد اور خود مختار نہیں ہوگا تو ملک میں پارلیمنٹ صحیح نہیں بنے گی. پارلیمنٹ صحیح نہیں بنے گی تو قانون سازی صحیح نہیں ہوگا. عدلیہ حکومت صحیح نہیں بنے گی، حکومت صحیح نہیں بنے گی تو عدلیہ تباہ ہوگی. تو سر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فوج نے تو اپنے ادارے کی مضبوطی دیکھی، بڑی باتیں بھی سنی، لیکن آج ثابت کیا کہ اس مضبوط ادارے نے پوری دنیا کو حیران کر دیا. یہ پارلیمنٹ کیا کر رہا ہے، یہ الیکشن کمیشن کیا کر رہی ہے، یہ حکومت کیا کر رہی ہے، احتسابی ادارے کیا کر رہے ہیں، اس پہ ذرا کمنٹس کر دیں سر. نہیں، یہ بات درست ہے کہ ہمارے عدلیہ کا بھی جو رول ہے وہ بھی عوام کی نظروں میں جو ہے وہ بھی مجروح ہو چکا ہے. ہمارے اسی طرح پارلیمنٹ کا سسٹم ہے وہ بھی مجروح ہو چکا ہے. اور الیکشن کمیشن پاکستان ظاہر ہے کہ وہ ایک معاملے میں چند اہم معاملات میں ایسے دیے جس میں وہ فیصلے میں کنٹروورشل ہو گئے، لیکن سارے فیصلے تو عدلیہ نے کرنے ہوں گے نا. اب عدلیہ جو معاملے میں یہ بلا وجہ اب یہ دیکھیں کہ 12 جولائی کا فیصلہ جو ہے جسٹس منصور علی شاہ کا 8 جزء مشتمل، اس کو جناب آئینی بینچ میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آئینی بینچ میں جانے کا اس کا جواز ہی نہیں بنتا.
وہ تو آپ نے نظر ثانی کی درخواست دی ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا بینچ بیٹھے گا اور بینچ پہ وہی لوگ بیٹھیں گے جنہوں نے فیصلہ دیا ہوا ہے. ان کو آپ ایک سائڈ پہ جا رہے ہیں، رائے نہیں بینچ کے حوالے کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے کی باتیں ہو جاتی ہے. شوکت یوسف زئی صاحب، خرم حمید روکڑی صاحب نے، میں ان سے وہ سوال کر رہا ہوں کہ حکومت کا بھی کیا رول ہونا چاہیے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کو قومی دھارے میں آنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ان سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں انکلوڈنگ عمران خان. تو یہ بھی ایک بہت ضروری عمل ہے. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، ہم تو واحد جماعت ہے، عمران خان واحد لیڈر ہے جو 9 مئی کے واقعات کے بعد وہ مسلسل کہہ رہا ہے کہ جی کمیشن بنائیں، عدالتی کمیشن بنائیں اور جوڈیشری کمیشن بنائیں اور تحقیقات کریں، مجھ سے بھی پوچھے، اور جو واقعات ہوئے، جو کیمرے لگے تھے وہ تمام کیمرے لا کے وہ تمام ویڈیوز چلائی جائے کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں یہ نوجوانوں سے کسی جذبات میں ہوئے یا ایک پلاننگ کے تحت ہوئے، تو سارا فتح چل جائے گا. لیکن یہ اس طرح کہنا ہے کہ جی نہیں یہ تو پلاننگ ہوئی تھی کہ جہاں آپ نے جانا ہے وہاں حملے کرنا ہے، تو پھر یہ بھی ایک بہت بڑا کویسچن ہوتا ہے نا کہ اگر آپ جمعے کی نماز کے بعد یہ کہیں کہ جی ہم نے فلاں جگہ ہم نے احتجاج کرنا ہے تو روڈ بلاک کر دیا جاتا ہے، یہ کہنا کہ جی فلاں جگہ پہ ہاؤس پہ حملہ ہوگا، اس طرح سوال ہی تو پیدا نہیں ہوتا ہے کہ یہ پولیس کہاں چلی گئی تھی. ویسے تو 26 نومبر کو جب ہم گئے، ہمارے جو ورکر پہنچے ڈی چوک، تو وہاں پہ کیا ہوا تھا؟ وہاں تو ڈی چوک پہ وہ تو بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو کہہ رہے تھے ہم دھرنا دینے جا رہے ہیں. یہ اچانک کیا ہوا؟ پھر وہاں پہ کتنا خون خرابہ ہوا، کتنا پھر کہا گیا کہ جی انتشاری آئے تھے. یار اس طرح یہ چیزیں جو ہے نا، اب میرے خیال سے اب اس کو ختم ہونا چاہیے. جتنا آپ نے ملک کو نقصان پہنچانا تھا پہنچا دیا ان باتوں سے کہ جی یہ انتشاری ہے، یہ ملک دشمن ہے. یہ بہت عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں. ولی خان کو جب غدار قرار دیا گیا، پھر اس کے بعد ان کو بڑی باعزت طریقے سے رہا کیا گیا. قمر شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ساری باتیں بتائی ہیں. اب کرنا یہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ جو اس وقت انڈیا تو آپ کو اسپیئر تو نہیں کرے گا. اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ آپ نے کامیابی حاصل کر لی اور انڈیا ڈر کے بس ایک طرف بیٹھ جائے گا، میرا نہیں خیال ہے. یہ جو 37 معاہدہ جو خود ساختہ انہوں نے معطل کیا ہے، نہیں کر سکتا لیکن کیا ہے، وہ تو کوئی بہانہ تو تلاش کر رہا ہے نا کہ کوئی پاکستان کی طرف سے اس پہ کوئی مزاحمت آئے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ میرے خیال سے اب ہمیں سوچنا ہوگا سب سے پہلے قومی یکجہتی. سر آپ سے کوئی غلطی کیا پی ٹی آئی سے عمران خان سے یا پی ٹی آئی کے لوگوں سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے سر؟ غلطی تو ہوئی ہوگی نا سر. اگر غلطی ہوئی ہے تو ان غلطیوں کا خمیازہ، ان غلطیوں کا مداوع کیا ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے دیکھیں، اگر غلطیوں پہ آئے تو سب سے پہلے تو آپ نے جب آپ الزام لگاتے ہیں تو پھر اس الزام کو تو آپ نے ثابت تو یہ کرنا ہے نا کہ یہ سازش ہوئی تھی اور یہاں سے ہوئی تھی. اب جتنے لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں تو کس پہ ثابت ہوا ہے کہ اس نے یہ پوری سازش کی اور ایک نیٹ ورکنگ بنا کے یہ سارا واقعہ کیا؟ دیکھیں میں خود تھا 9 مئی کو، آپ کو یاد ہے، پشاور میں، اور اس میں کچھ لوگ جو ہے نا انہوں نے میرے کپڑے بھی پھاڑے، مجھے زدوکوب بھی کیا، کھینچا تک، گھسیٹا تک، کیونکہ کچھ لوگ تھے اس میں وہ کہہ رہے تھے جی سیدھے کور کمانڈر ہاؤس تک جانا ہے اور ہم نے وہاں پہ جو ہے نا یہ کرنا ہے، توڑ پھوڑ کرنا ہے. میں چونکہ پی ٹی آئی کا ایک چھوٹا سا ورکر رہا اور میں کھڑا ہوا، میں نے کہا نہیں، ہمیں پارٹی کی طرف سے ایسی کوئی انسٹرکشن نہیں ہے، آپ نے کسی نے نہیں جانا ہے. تو وہ جو میری قربانی تھی یا جو بھی تھا، بہت سارے لوگ جو تھے وہ کہتے جذبات تھے نا، کچھ لوگ جذبات دلا رہے تھے وہاں. ملک کے لیے اب ان تمام چیزوں کو چھوڑنا، ہم تو حکومت سے بھی کہہ رہے ہیں، اگر فرض کیجئے کہ حکومت پیرول پہ جو منسٹر، اگر حکومت نے مذاکرات کی جو دعوت دی ہے، اگر پیرول پہ، چاہے اس کا طریقہ کار سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو یا حکومت ہو، عمران خان کو پیرول پہ رہا کرتی ہے اور ایک پازیٹیو ڈائیلاگز کرتی ہے، تو کیا اپوزیشن کی حیثیت سے عمران خان صاحب اس موجودہ حکومت کو اپنا ٹینیور
مکمل کرنے دیں گے تاکہ ایک سیاسی مضبوطی آئے، نظام کی مضبوطی آئے اور مذاکرات بھی کامیاب ہو سر؟ اس پہ ذرا کمنٹس کریں سر۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جب بات چیت ہوتی ہے نا تو بات چیت سے ہی ساری باتیں نکلتی ہیں، راستے وہیں سے نکلتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ پاکستان انڈیا کا جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت آپ دیکھیں نا اس سے پہلے کیا صورتحال تھی، لیکن جیسے یہ واقعات شروع ہوئے وہ تمام سوشل میڈیا جو پی ٹی آئی کے جو ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے تھے وہ کیسے کنورٹ ہوا؟ پی ایم ایل این والوں کو کون سا ان کی سوشل میڈیا تھی؟ جو جنگ لڑ رہے تھے وہ تو یہی پی ٹی آئی والے لڑ رہے تھے جن کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کہاں سے کہاں تک انہوں نے پہنچائے، تو دیکھیں محبوبی تو ہے سب کے اندر۔ اگر کوئی ایسی قوتیں ہیں اس ملک کے اندر جو چاہتی ہے کہ یکجہتی ہو، جو چاہتی ہے کہ ملک کے معاملات حل ہو، اور غلطی ہوئی ہے ایک سے نہیں ہوئی ہے، سارے سب سے ہوئی ہے، تو جب سب سے ہوئی ہے تو پھر دیکھیں نا آرمی چیف کا جو جہاز تھا مشرف کا وہ کس نے ڈائیورٹ کیا؟ وہ آج حکومت میں نہیں ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں، اس سے بڑی سازش اور کیا ہو سکتی تھی؟ لیکن اب ملک کو ہم نے آگے لے جانا ہے، ایک تو ہمیں بہت ساری بہت بڑی چیلنج ہے ہمارے، اسی طرح اکانومی ہمارے لیے بہت بڑی چیلنج۔ ہماری اکانومی، ہم لاکھ کہیں کہ جی ہماری اکانومی ٹھیک ہو گئی، ہم کو وہ تمام سہولتیں نہیں ملتی جو عمرانوں کو ہے۔ 5% اپنی تنخواہ میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن عام آدمی کی تنخواہ میں 1 روپے کا اضافہ نہ ہو، یا ہم سے کہیں کہ جی بس ٹھیک ہے 10% 20% جو روٹین کی اضافہ ہے، وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ لوگ دیکھیں اس وقت پوری دنیا کے اندر پیٹرول سستا ہے، لیکن ہمیں نہیں مل رہا ہے سستا، کیوں؟ وہ سارا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں اس وقت تو سر میرا موضوع یہ نہیں ہے، اس وقت تو میرا موضوع یہ ہے کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، آپ خود کہتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت آپ ہیں، اس موقع پہ قومی یکجہتی کے لیے نیشنل ایشوز پہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا کر معاف کر دو اور معافی ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی واحد حل ہے کہ عمران خان کو باہر کریں، عمران خان کو جیل سے باہر کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، مشاورت کریں، وہ آپ کے لیے دنیا کے سامنے آواز اٹھائے گا اس ملک کے لیے الحمدللہ، اور ان کی آواز سنی جائے گی۔ دیکھیں نا روکڑی صاحب، آپ نے کی پریس کانفرنس کو نہیں دیکھتا تو باہر ان کی بات کون سنے گا؟ ٹھیک ہے، میں روکڑی صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ ذرا روکڑی صاحب سے میرا جو سوال تھا پرانا وہ یہ تھا، روکڑی صاحب خدا کے لیے سر حکومت کی بھی تو بہت سی غلطیاں ہوں گی، اس کو کیسے وہ درست کرے، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسرا ایک اور سوال بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سر فوج بحیثیت ایک مضبوط ادارے کے اس نے تو جنگ جیتی ہے، لیکن ہمارے جو حکومتی اور پارلیمانی ادارے ہیں، عدلیہ ہے، الیکشن کمیشن ہے، وہ تو سر بہت ہی کمزور ہے، اس کا کیا کیا جائے سر؟ ڈاکٹر صاحب، پہلی چیز جو ہے نا کہ دنیا میں آواز کیا ہماری سنی جا رہی ہے؟ دنیا میں ہماری آواز سنی جا رہی ہے۔ پھر کہتا ہوں نا کہ اس کانسیپٹ کو کہ جی ایک شخص ہے تو ملک ہے، ٹرمپ پریزیڈنٹ جانتا ہے تو ایک شخص کو جانتا ہے، یہ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ عدالتوں کے اندر چل رہا ہے، کیسز چل رہے ہیں، لیٹ دیم ڈیسائیڈ دا تھنگ۔ دنیا میں آپ کی آواز سنی جا رہی ہے۔ دوسری چیز، ہم بڑے عرصے سے اس بحث کو لے کے چل رہے ہیں کہ پاکستان ایک اسٹرانگ پولیٹیکل اسٹیٹ ہے جس کی بہت مضبوط فوج کی ضرورت ہے، اور جو ہمارا ان کے ساتھ شکوہ ہے دوستوں کے ساتھ کہ ایک تو یہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت نہیں ہے، انہوں نے اپنے پولیٹیکل کیریئر کو خود اپنے ہاتھوں سے آگ لگائی، نہ آپ نے کہا نہ ہم نے کہا، کے پی کے اسمبلی سے لے کے پنجاب کی اسمبلی سے لے کے ہر چیز کو آگ میں خود ڈالنے کے بعد یہ ایک ایسے راستے پر چڑھے کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے تو پاکستان ہے۔ یہ کانسیپٹ ہم نہ بائی کرتے ہیں، نہ ہم اس کانسیپٹ کو انڈورس کرتے ہیں، اور نہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہتر کانسیپٹ ہے۔ یہ انہوں نے ریکٹیفیکیشن اپنے آپ کو درست انہوں نے کرنا ہے، اور جب یہ کریں گے تو یہ کسی پولیٹیکل اپروچ کی طرف چلیں گے، ابھی تک یہ اس طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ آپ نے دوسری چیز جو کہی اس کا جواب یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم ایک اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3-4 سالوں سے اس ایک پولیٹیکل پارٹی کی وجہ سے جب ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے باہر نکلے تو انہوں نے ایک منظم طریقے کے ساتھ افواج پاکستان کو اور پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنے کی ہر کوشش کی۔ گورنمنٹ میں جب یہ تھے
تو 9-9, 10-10 IGs ایک صوبے کے تبدیل کر دیں اور FBR کے چیئرمین 8-9 تبدیل کر دیں اور اداروں کو مزید جو ہے وہ کمزور کر دیا گیا. اس 3.25 سال کا کرائسس گزارتے گزارتے آج سر ان کی برائی تو آ گئی, آپ اپنی بھی تو کمزوری بتائیں نا سر. میں تو اس وقت قومی مفاہمت کی طرف جا رہا ہوں, الزامات کی طرف تھوڑی جا رہا ہوں سر. خدا کے لیے میں اگر ابھی کھڑا ہو جاؤں تو میں PTI کی بھی بہت سی غلطی نکال دوں اور اس حکومت کے جو حکومت میں جو ہے ان کی تو لائن لگا دوں غلطیوں کی. بات تو یہ نہیں ہے سر, ڈاکٹر صاحب میں اسی طرف آ رہا ہوں. نہیں, غلطیوں کا ایک حجم ہوتا ہے, غلطیوں کا ایک راستہ ہوتا ہے. غلطیاں, اور ہمیں کئی دفعہ کہتے تھے نا کہ غلطی اور مستی کے اندر بہت بڑا فرق ہے. اب یہ انہوں نے سوچنا ہے کہ یہ کیا کچھ کر چکے ہیں. دوسری چیز, حکومت وقت جو ہے جس آپ نے کیا سوچنا ہے, ان کا تو ہو گیا, چلے ان کا ہو گیا, ٹائم نہیں ہے. آپ نے کیا سوچنا ہے سر, آپ حکومت ہیں, آپ سب کو لگانا ہے, اپنے دل سے لگانا ہے. آپ کے پاس اختیارات ہیں, طاقت ہے, وسائل ہیں, ساری چیزوں کے فیصلے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں سر, آپ بتائیں نا. ڈاکٹر صاحب دو ضرورتیں ہیں اس ملک کی, دو ضرورت ہے. اس کی معاشی استحکام کی ضرورت ہے درست پالیسیز کے ساتھ, اور جو آپ کا لا اینڈ آرڈر ہے اس کا درست ہونا ضروری ہے. اور لا اینڈ آرڈر کے اندر چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی آتا ہے, وہ جو لائنز ہیں کراس کرنے کی کسی کو ضرورت نہ اجازت ہے نہ ان کو ضرورت ہے. ہارڈ اسٹیٹ کانسیپٹ کے ساتھ یہ حکومت آگے بڑھ سکتی ہے. یہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے گی اپنے ان کانسیپٹس کو, جو بیسکس ہے معاشی استحکام, ہارڈ اسٹیٹ کانسیپٹ کے ساتھ, تب آ کے آپ پراسپر کریں گے. آپ کے ادارے, جو آپ کا سسٹم ہے کمزور نہیں ہے, آپ کمزور ہوئے ہیں. آپ ایک لوز سٹیٹ کی طرف چلے گئے. یہی تو ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے اس کو لوز سٹیٹ سے ایک سٹرونگ ہارڈ سٹیٹ کی طرف لے کے آ رہے ہیں, جس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سفر بہتر جا رہا ہے. اور اس جو ہم کرائسس, یہ جو ہمارے اوپر پچھلے 15-20 دن کے اندر اس خطے کی سب سے جو ایک خطرناک ترین گورنمنٹ ہے, اس نے جب ہمارے ساتھ یہ کیا تو اس ٹرسٹ ٹرائل کے اندر پاکستانی گورنمنٹ, پاکستان ایک مضبوط ملک کے طور پر اوپر ابھرا ہے. اب یہ تمام چیزوں کو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس وقت کے سٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. ہماری قوم دوبارہ یکجا ہو گئی ہے. تو ہمیں بھی تو سوچ رہے ہیں, ان لوگوں کو بھی تو سوچ رہے ہیں کہ نفرت کی جو سیاست ہے, جو فرکشن کی سیاست ہے, جس کی بنیاد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں ہوں تو ملک ہے, میں نہیں ہوں تو ملک نہیں ہے, یہ انہوں نے اس وائرس اپنے کو ختم کرنا ہے. حکومت اس پوری چیز کا خیال رکھے گی, یہ ہم گارنٹی دیتے ہیں. ہمارے جیسے لوگ گارنٹی دیتے ہیں کہ اس چیز کا خیال رکھا جائے گا. اور اس کیوس کا خاتمہ ہونا لازم ہے ڈاکٹر صاحب, جس کا ہم شکار بڑے عرصے سے ہوئے ہیں. ہم نے اپنی معاشی ترقی کو, ہم نے اپنی داخلی جو سلامتی ہے اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے. BLA کی سپورٹ کر رہے ہیں یہ لوگ چھوڑ دیں. ان کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں, ان کو بھی معلوم ہے کہ اس وقت ان کے باہر کے ممالک کے اندر بیٹھے ہوئے ان کے جو ماؤتھ پیسز ہیں, سر خدا کے لیے پھر الزامات, روکڑی صاحب آپ الزامات کی سیاست کو روک دے رہے ہیں. میں یہاں پر قومی یکجہتی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, غلطی کی نشاندہی ہو گئی, ان سے پوچھا گیا ہے, لیکن سر آپ نے بھی تو بڑی بڑی غلطیاں کی ہوئی تھی ماضی میں, اب بھی آپ غلطی کر رہے ہیں. آپ کی حکومت میں پولیٹیکل پرزنر ہیں, آپ کی حکومت میں آپ نے 30 سال سزا دی, عدالت نے اس کو. سر بہت سی غلطیاں ہیں آپ کی. آپ الیکشن کمیشن ہیں, آپ حکومت میں موجود ہیں. آپ سوچیں سر, آپ کیا واقعی الیکٹڈ حکومت ہیں؟ بہت سارے سوالات ہیں. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اس وقت میری کوشش ہے کہ قومی ہو, تمام سیاسی جماعت, تمام ملک کے لوگ جو ملک سے محبت کرتے ہیں اپنی غلطیوں کو درگزر کریں اور ایک پلیٹ فارم پر آئیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.